السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامة یخزیہم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن خزي اليوم والسوء على الكافرين۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 یہ دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ محترم سامعین اکرام، یہ تمام آیتیں اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کے سامنے نازل فرما رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ان تمام آیتوں میں اصل جو پہلا خطاب ہے وہ مشرکین مکہ ہیں جن کی نصیحت مقصود ہے، لیکن ان آیتوں سے ان تمام لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے جو لوگ مشرکین مکہ کے بعد بھی آئیں گے اور جن لوگوں کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہوگا۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان سے پہلے بھی لوگ حق کے خلاف چالیں چلتے رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور اوپر سے چھت بھی گرا دی، اور انہیں ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان سے پہلے بھی حق کے خلاف لوگ چالیں چلتے رہے۔ ان سے پہلے بھی، کن سے پہلے بھی؟ مشرکین مکہ سے پہلے بھی۔ حالانکہ آج بھی مختلف علاقوں کے اندر مختلف سماج و معاشرے میں حق کے خلاف لوگ چالیں چلتے ہیں، لیکن اصل یہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ مشرکین مکہ کے لیے کہ مشرکین مکہ سے پہلے بھی لوگ حق کے خلاف چالیں چلتے رہے ہیں۔ اب مشرکین مکہ سے پہلے کون سے لوگ ہیں؟ تو بعض مفسرین نے اسرائیلی روایتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد نمرود اور بخت نصر ہے۔ نمرود ایک بادشاہ اور بخت نصر بھی ایک بادشاہ۔ ان دونوں کے زمانوں میں ان دونوں نے کسی بھی طریقے کو لگا کر کے آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف مکر و فریب کرنے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ ناکام لوٹے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک والا عمل کریں گے تو ان کے عملوں کو اسی طرح سے عمارت کے جڑ کی طرح سے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکر و فریب کی عمارت کو جڑوں سے اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے، ویسے ہی کفر و شرک کرنے والے کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ متزلزل اور برباد فرما دے گا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو صحیح بات ہے اور صحیح جو تفسیر ہے وہ یہ کہ مشرکین مکہ سے پہلے جتنی بھی قومیں اس روئے زمین پر آئیں، اور ان میں سے جن لوگوں نے بھی نبی کی تکذیب اور نبی کے جھٹلانے پر اصرار کیا کہ ہم نبی کو ہر حال میں جھٹلائیں گے، ان کے طریقے سے عمل نہیں کریں گے، ان کی مخالفت کریں گے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ان کے گھروں میں ہی ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے گھروں کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات مشرکین مکہ کے سامنے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ جو مشرکین مکہ ہیں ان لوگوں نے صرف پروپیگنڈا نہیں کیا، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ جب باہر کے لوگ ان سے پوچھتے کہ تمہارے ہاں جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اس نبی کے اوپر کیا نازل ہوا، تو وہ لوگ اس کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ کچھ نازل نہیں ہوا ہے، صرف پچھلے قوموں کے قصے بیان کرتے ہیں، ہم لوگ ساری باتیں جانتے ہیں۔ صرف یہی پروپیگنڈا نہیں کرتے تھے، بلکہ مکہ کے اندر جو لوگ مسلمان ہوتے ان کے اوپر ناروا سختیاں کرتے، ظلم و ستم کرتے، ان پر پابندیاں لگاتے، بیت اللہ میں داخل نہیں ہونا ہے، خاص طور سے کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرنا ہے، جب کلام پاک پڑھنا ہے تو زور سے نہیں پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کمپلیٹلی سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ مقصد کیا تھا کہ کیسے بھی کر کے اسلام اور اسلام کی دعوت کو جڑ سے اکھاڑ کر کے ختم کرنے۔
اللہ تعالیٰ نے انہی مشرکین مکہ کے بارے میں کہا کہ آج جو تم لوگ چالیں چل رہے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یاد رکھیے جب بھی حق کے خلاف چالیں چلی جاتی ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے. جب سے اس روئے زمین پر حق ہے باطل ہمیشہ اس سے برسر پیکار رہا ہے. جب سے اس زمین پر حق ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام ہے، جب سے اس روئے زمین پر توحید ہے، توحید کی مخالفت میں ہمیشہ لوگ چالے چلتے رہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ توحید ہر حال میں پنپ گیا اور توحید کی مخالفت کرنے والے ملیا میٹ ہو گئے، اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے. آپ قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، قوم لوط کو دیکھ لیجئے. ان لوگوں نے توحید کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہر طرح کی چالیں چلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھروں کو اکھاڑ کر کے ان کو اسی کے اندر نست و نابود کر دیا. تو اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ تم جو اسلام اور اسلام کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے جس طرح کی چالیں چل رہے ہو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. ان سے پہلے بھی لوگ آئے اور انہوں نے حق کے خلاف مکر و فریب کی ایک بلند عمارت کو تعمیر کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر کے ختم کیا اور ایسی جگہ سے ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا کہ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورۃ الحشر میں اللہ نے فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ایسی جگہ سے بھیجا کہ وہ لوگ گمان بھی نہیں کر پائے. یہ قوم سمود کیا تھا؟ قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیا کہ کوئی چیز ہم لوگوں کا تباہ، ہم لوگوں کا بال باقی نہیں کر سکے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سخت چنگاڑ ان کے اوپر عذاب کی شکل میں بھیجا کہ یہ لوگ اپنے گھر میں پڑے ہوئے پڑے مر گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کی چال بازیوں کی عمارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکھاڑ پھینکا اور ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ وہ لوگ اس کا گمان بھی نہیں کر سکے. یہ تو دنیا میں ہوا اور دنیا میں ہوگا. جو لوگ بھی حق کے خلاف اٹھیں گے، جو لوگ بھی توحید کے خلاف اٹھیں گے، جو لوگ بھی قرآن و حدیث کے خلاف اٹھیں گے، ان کا یہ انجام دنیا کے اندر ہے. لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو شرمسار کرے گا. قیامت کے دن کیسے شرمسار کرے گا؟ ابھی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ اللہ کے علاوہ سینکڑوں دیوی دیوتائے جو ہیں کیا یہ پھوکٹ کے ہیں کیا؟ ان کے سامنے بھی تو جھکنا ہے. مشرکین مکہ سے پہلے کی قوم کے لوگ وہ لوگ بھی یہی بات کہتے تھے. آج مسلمانوں کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خالی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہوگا؟ یہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ جو ہمارے درگاہ والے بابا صاحب ہیں، یہ جو غوث العظم ہیں، یہ جو خواجہ معین الدین چشتی ہے، یہ جو نظام الدین اولیاء ہیں، یہ جو بڑے بڑے پیرانے پیر ہیں، کیا یہ لوگ ایسے ہی چپکے جھال بجانے کے لیے ہیں؟ ارے ان کے مزار پر بھی جانا پڑے گا. آپ جا کر کے دیکھیے جہاں جہاں مزارے ہیں وہاں لوگ کیسے بھیڑ لگاتے ہیں، کیسے چادر چڑھاتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں، کیسے ان سے مانگتے ہیں. پوچھیے تو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت کی جائے گی اور ان لوگوں کی بھی عبادت کی جائے گی. اگر کوئی عالم دین ان کو سمجھانے جائے ان سے مختلف انداز میں بحث کریں گے، مختلف انداز میں دلیلیں دینے کی کوشش کریں گے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجود ہے، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کے مختلف لوگوں کے کلاموں کو لے کر کے اڑنے کی کوشش کریں گے. جب علماء کرام ان کو سمجھائیں گے تو ان سے آ کر کے لڑیں گے، جھگڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو توحید کے خلاف چالیں چلنے والے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرمسار کرے گا، ان کو رسوا کرے گا. وَيَقُولُ، اور ان کو بلائے گا اور پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ. دنیا میں تو بڑے بڑے پیروں کا حوالہ کر دیتے تھے، بڑے بڑے اماموں کا حوالہ دیتے تھے، بڑے بڑے جو ہے باباؤں کا حوالہ دیتے تھے، پیرانے پیر کا حوالہ دیتے تھے، غوث العظم کا حوالہ دیتے تھے. آج قیامت کے میدان میں کھڑے ہوئے ہو، یہ تمہارے جو مشرک، تمہارے جو شرک کرنے والے لوگ تھے جن کو تم نے اللہ کے سامنے کھڑا کر کے رکھا تھا، تمہارے پیر صاحب، تمہارے امام صاحب، تمہارے فلاں صاحب، یہ سب کہاں ہے؟ کیوں نہیں آ رہے تم کو بچانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن. اللہ یہاں پر قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 27 میں فرما رہا ہے، نوٹ کر لیجئے اور جا کر کے دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ. اللہ فرماتے ہیں ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر ایسے مشرکین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا کرے گا.
ایسے توحید کے خلاف چالے چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا کرے گا. وَيَقُولُ اور ان سے پوچھے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں, تمہارے وہ پیر صاحب کہاں ہیں, تمہارے وہ بابا صاحب کہاں ہیں, تمہارے وہ امام صاحب کہاں ہیں, تمہارے وہ اکابرین کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے. کوئی جواب نہیں ہوگا, اور جب کوئی جواب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ شرم کے مارے سر جھک جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آج ہی ہر چیز سے آگاہ کر دے رہا ہے, آج ہی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ کر دے رہا ہے. اللہ نے آگے فرمایا قال الذين اوتوا العلم ان خزي اليوم والسوء على الكافرين. تو اس وقت علم والے لوگ, یہاں پر علم والے لوگ سے مراد انبیاء اور انبیاء کے وارثین علماء. بس یہ علم والوں کی شان اور فضل کو اللہ بیان فرما رہا ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں کہا ہے کہ یہاں پر علم والے سے مراد انبیاء کرام اور ان کے وارثین علماء کرام ہے, جو دونوں جہان کے سردار ہیں, جو دونوں جہان کے سردار ہیں, جن کی زبان سے ہی حق بات نکلتی ہے. وہ جب بولتے ہیں تو حق اور سچ بولتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ علم والے لوگ بولیں گے کہ آج ہی ان کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے. لہذا آج ہی کفر و شرک اور اس طرح کی تمام چیزوں سے انسانوں کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. توحید اور توحید کے علم برداروں کے خلاف سازشیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے, کبھی اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ان کا انجام بڑا بھیانک دنیا میں بھی ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی ہونے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا